بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 4 شادیوں کے موضوع پر قرآن کی آیتیں پیش کروں گا تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان آیات میں۔ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 ہیں یہ 3۔ سورہ نمبر 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہے ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ سخت گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے لیے یہ بتایا ہے کہ نہ تو ان کے مال کو چھینا جائے، نہ ان کو بدلا جائے، اور نہ ہی جو ہے ان کو کسی قسم کی مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بنیاد ہے یتیموں کے حقوق کی، جس کی بنیاد پر 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا نمبر 3 میں کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ان یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکے گا، برابری کا سلوک نہیں ہو سکے گا جیسا کہ دوسروں کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر آپ ان عورتوں سے نکاح کر لیں جو بیوہ ہیں اور یتیم بچوں والیاں ہیں، یا جو طلاق یافتہ ہیں اور بے شوہر والیاں ہیں۔ ان صرف 2 عورتوں کے بارے میں، 2 قسم کی عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر یتیموں کے ساتھ انصاف نہ ہو تو یتیموں میں یتیم بچے بھی آ گئے اور یتیم عورتیں بھی آ گئیں، جیسا کہ ایک دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جو ان عورتوں میں جس میں پسند آئے ان میں 2 3 اور 4 تم نکاح کر سکتے ہو یا کر لو۔ اور یہاں 2 سے مراد یہ ہے کہ ایک تو پہلے ہی ہے نکاح میں آپ کے، دوسری آپ کو دوسری وہ عورت کرنی ہے جو بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو اور جس کے بچے ہوں۔ تو اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، برابری کا سلوک دونوں بیویوں سے یا 3 اور 4 سے نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی کافی ہے، فواحدہ۔ اور یا ما ملکت ایمانکم، یا جن سے تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں کہ وہ تمہاری خدمت کے لیے اور تمہارے پاس محفوظ رہیں گی، اور وہ عام طور پر لونڈیوں میں سے ہوتی ہے جو جنگ میں حاصل کی ہوتی ہیں، تو ان سے تم نکاح کر لو۔ ایک تو وہ، اور باقی تو وہ آپ کے پاس خادمہ کے طور پر تو ویسے ہی ہے، لہذا اس سے نکاح کر لو۔ یہ نکاح کرنا جو ہے یہ یہاں پر یہ بالکل ہی مفروضہ ہے۔ ان الفاظ سے یہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ بغیر نکاح کے اگر آپ کسی عورت کے ساتھ کوئی تعلقات رکھیں گے تو وہ زنا ہو جاتا ہے۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے ان باتوں سے کہ کسی قسم کی کوئی بھی سرکشی کی جائے اللہ کے احکامات کی، حدود فراموشی کی جائے اللہ کے احکامات سے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ تم ناانصافی سے بھی بچ جاؤ گے اور یہ سرکشی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے ناانصافی سے بچنے کا طریقہ کہ ایک ہی نکاح میں بیوی کافی ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا دوسری آیت میں کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا اس زمانے میں کہ جو ایسی عورتیں ہوتی تھیں بیوہ یا طلاق یافتہ، ان کو وہ بغیر مہر دیے، مہر کے لیے لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے صدقات ہن، صدقات کہتے ہیں سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ مال دینا یا کوئی تحفہ میں چیز دینا۔ تو یہ ایک قسم کا تحفہ ہوتا ہے جو محبت کی سچائی میں، پسندیدگی کی سچائی میں اور ساتھ رہنے کی سچائی کے طور پر دیا جاتا ہے۔ لہذا
یہ دینا چاہیے جس کو ہم مہر کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو پھر تم شوق سے کھا سکتے ہو۔ ان میں سب آیتوں میں سب کے حقوق بتا دیے گئے ہیں، یتیموں کے حقوق کی حفاظت کر دی گئی ہے اور ایسی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کر دی گئی ہے جو تنہا رہ جاتی ہیں، اکیلی رہ جاتی ہیں۔ یتیم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو تنہا اور اکیلا رہ جائے یا جس کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کوئی اور نہ ہو، جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جنگ ہونے کے بعد میں جو ہے بہت سے بیوائیں ہو جاتی تھیں کیونکہ ان کے شوہر شہید ہو جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جنگیں بہت ہوتی تھی۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 19 پر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کی دی ہوئی ہدایتوں پر جو قرآن میں دی ہوئی ہیں ان کو مانتے ہو کہ تم عمل کرو گے تو تم کو یہ جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کی مالک بن جاؤ بغیر ان کی پسندیدگی کے، مرضی کے۔ اس کے لیے عربی کا جو لفظ ہوا ہے کہ وہ ہے کہ حرام ہے یہ، یا مطلب جائز نہیں ہے یہ، اور کہ تم ورثے کے طور پر ان کے مالک بن جاؤ کہ بس یہ میرے ورثے میں آئی ہیں، یعنی میرے بھائی کی بیوہ ہے یا کس طرح سے۔ اور دوسرا ناپسندیدگی کی لفظ آیا ہے کرہن، کہ وہ اگر وہ ناپسند کریں اس بات کو تو تم زبردستی ان سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ سمجھ کر کے یہ ہمارے ورثے میں آئی ہیں۔ اور اس کے بعد میں کہا گیا کہ اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ لے لو، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو توفتاً چیزیں دے چکے ہیں آپ ان سے واپس بھی نہیں لے سکتے، اور ان کو گھروں میں روکے بھی نہیں رکھ سکتے آپ، یہ تیسری پابندی ہے۔ اور ہاں اگر وہ کھلے طور پر کوئی بے حیائی کا کام کریں، زناشویی کا کام کریں تو پھر آپ چاہیں تو ان کے جو مہر آپ دے چکے ہیں شادی کے وقت، نکاح کے وقت، وہ واپس نہ کریں، یہ آپ کو اس بات کی اجازت ہے۔ اور نہیں اپنے ساتھ جو اچھی طرح سے گزارا آپ کو کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ کو اچھی طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ تو شادی کا مقصد بھی قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سکون حاصل کرنے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے اور آپس کی محبت میں زندگی گزارنے کے لیے شادی کی جاتی ہے، یہ دوسری آیت میں کہا گیا ہے۔ اور اگر تم کو کوئی چیز ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرو اور اپنی مرضی کے احکامات یا اپنی مرضی کی باتیں مت چلاؤ، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ کوئی لڑکی پسند آ جائے یا اگر جوان لڑکی ہے اور بیوی بوڑھی ہو چکی ہے تو کر لیتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے کر لیتے ہیں۔ یہ تمام وجوہات انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی یہ شرائط نہیں ہے۔ اللہ نے 2 شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ورنہ وہ شادی ہوئی اس کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو 2 یا 3 بیویاں ہوں ان کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 127 128 اور 129 میں کہا گیا ہے، میں پڑھ کر بتاتا ہوں، ترجمہ ہی پڑھوں گا صرف۔ اور 127 میں کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر، لوگ تم سے بے سہارا عورتوں کے یتیم عورتوں کے بارے میں، یعنی بے سہارا اور تنہا رہ جانے والی عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ طلب کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، تو کہہ دو کہ اللہ تم کو اور ان کے ساتھ معاملے میں اجازت دیتا ہے، نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے۔ تو جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا تھا جو میں پڑھ چکا ہوں، وہ بیوہ بے سہارا لوگوں عورتوں ہی کے بارے میں ہے، جن کو تم ان کا حق تو دے دیتے ہو، حق تو نہیں دیتے ہو، یعنی مہر تو نہیں دیتے ہو، شادی کا تحفہ تو نہیں دیتے ہو، اور خواہش یہ رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں تم کچھ نہیں سوچتے۔ اور یہ بھی حکم دیتا ہے اللہ کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، جو اچھے کام کرو گے ان کو اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ یتیموں کا خیال رکھنا ہے، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، دونوں کی حفاظت آپ کو کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا
یہ آپ بتایا گیا ہے سورہ نمبر 3 کی جو آیات ہیں ان میں بتایا گیا ہے، جو میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا۔ اس وقت ایک ضروری ہے آیت جو پہلے پیش کر دوں، 33 کی 51، سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 51 میں یہ کہا گیا ہے، اور میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جس سے چاہو اپنے پاس رکھو۔ یہ پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہے اگر اس کو اپنے پاس طلب کر لو تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہنا، یعنی ان کا خوش رہنا، مطمئن رہنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ غمناک نہ ہو، انہیں کسی قسم کا غم بھی نہ ہو اگر ایک سے زیادہ نکاح میں عورتیں ہیں تو، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں ان کو مطمئن کرنا ہے اور ان کو خوش رکھنے کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں وہ سب دینی ہے، کسی کو محروم نہیں کرنا، سب کو برابر برابر سلوک سے رکھنا ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم نہیں دینا۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ چہیتی بیوی کو جو نوجوان ہوتی ہے اکثر ان کو تو زیادہ سب کچھ مال دے دیتے ہیں، اور وہ جو پرانی بوڑھی بیوی ہوتی ہے یا عمر رسیدہ بیوی ہوتی ہے چاہے وہ بچوں والی ہی ہو اس کو اس کی حق سے کم ملتا ہے، وہ حق بھی شاید پورا نہیں ملتا۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میں ہر وقت دیکھتا ہوں، ہر وقت سنتا ہوں کہ تم کون سے عمل کر رہے ہو، میری بات مانتے ہو یا اپنی بات چلاتے ہو، اور یہ کہ میں دلوں کے حال بھی جانتا ہوں کہ تمہاری سوچ کیا ہے۔ تو اللہ جاننے والا ہے اور بہت ہی حلیم ہے، بردبار ہے، یعنی کہ بہت ہی اچھی طرح سے ان باتوں کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق جزا اور سزا دیتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں ان سورہ نمبر 3 کی 3 اہم آیتوں پر، اور یہ ہے سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آدمی اسلام یعنی قرآنی احکامات کی فرما برداری کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو، دین سے مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا ہے تمام احکامات جو قرآن حکیم میں دیے گئے ہیں، آئین زندگی جو دیا گیا ہے، اس کی فرما برداری کے علاوہ کچھ اور جو ہے عقیدہ رکھے یا دین رکھے یا مذہب رکھے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے وہ بات جو قرآنی احکامات کے خلاف کی جائے، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا، یعنی اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہے کہ ہم قرآن کی باتوں سے کو مان کر پھر اس پر عمل نہیں کرتے، گویا اس سے انکار کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں ان کو، اور وہ پہلے اس بات کی گواہی دے چکے ہیں، یعنی پہلے تو ہم مسلمان ہونے کے بعد یہ گواہی دے چکے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے سچا ہے، اچھا ہے، اور ہم اس پر چلیں گے، اور یہ پیغمبر جو ہیں وہ سچے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پیغامات ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور وہ پیغمبر سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ جو پیغام، جو قرآن کی باتیں رسول اللہ نے ہم کو بتائیں، قرآن میں بتائیں، قرآن سے باہر کی باتوں کو یہاں مراد نہیں ہے۔ جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ تو اعمال ہیں، مسلسل کیے ہوئے، ہمیشہ کیے ہوئے عمل ہیں جو قرآنی اصولوں پر، قرآنی احکامات پر کیے جاتے ہیں، تو ان کی مثالیں ہیں، اور ان کے پاس واضح ہدایتیں اللہ کی طرف سے آ گئیں، رسول کی طرف سے آ گئیں، انسانوں کو بتاتی گئیں۔ اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی غلط فہمی کی کا امکان نہیں، اور اللہ غلط کاروں کو یعنی ظالموں کو جو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہدایت لیں، ہدایت پر عمل کریں اور اس کا اچھی جزا پائیں، اور اگر نہ چاہیں تو لازمی بات ہے شیطان کی بات تو مان سکتے ہیں اپنے جذبات اور خیالات کی، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو سخت سزا ملے گی۔ 4 کی 128 میں نے دوبارہ بتا دوں آپ کو کہ عورتوں کے یکساں حقوق ہیں، جتنی بھی جو بیویاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو، اور یہ کہ اہم بات یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ عورتوں میں ناانصافی کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر سورہ نمبر 2 کی 38 اور 39 پر ہم آتے ہیں، اور
سورہ نمبر 2 کی 38 اور 39 میں جو بات کہی گئی ہے وہ بہت ہی واضح ہے. بس ایک سیکنڈ لوں گا میں. اور اس میں یہ کہا گیا ہے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں. 38 اور 39 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت آدم یعنی انسان، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو تم اس درخت کی طرف مت جانا. یہ ایک علامت ہے نافرمانی کی کہ اگر تم اس درخت کے پاس چلے گئے تو نافرمانی کرو گے، ورنہ خاص اچھی طرح سے کھاؤ پیو، اس باغ میں رہو. اور اس کے بعد میں جب آدم نے دیکھا کہ غلطی ہو گئی ہے، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہوں، تو اپنے آقا سے انہوں نے کچھ کلمات سیکھے توبہ کے، کس طرح سے معافی مانگنی چاہیے. اور معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلطی پر نادم ہو اور پھر اس کی اصلاح کی جائے اور آئندہ کے لیے اچھے کام کرنے کا وعدہ کیا جائے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کر لی. مطلب توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح راستے پر واپس لوٹ کر آنا. تو صحیح راستے پر واپس لوٹ آئے نادم ہو کر، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. واپس لوٹ آئے گا، رحمت کے دروازے کھول دے گا. پہلے جو عذاب دے رہا تھا اب وہ نہیں دے گا، اور صاحب رحم ہے، ضرورت کی ہر چیز دیتا ہے. تو ہم نے فرمایا کہ یہاں سب اس خوشی اور خوشحالی کے زندگی سے سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ اور ایک کم تر مقام پر چلے جاؤ، اور جب تمہاری طرف سے میری ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا. اور پھر تمہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا کہ سزا ملے گی، نہ ہی کوئی تمہیں افسوس ہوگا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. اگر غلطی ہو گئی ہے تو نادم ہو کر واپس صحیح راستے کی طرف آنا چاہیے. شکریہ.